کہ ایک دن میری ایک عادت تھی کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک میرے سامنے گوشت کی بوٹی نہیں ہوتی تھی. میرے گھر میں جب سامنے میری ماں نے معلّہ محترمہ جہاں نصیب فرمایا جب انہوں نے کھانا سامنے رکھا تو انہوں نے روما دال جو ہوتی ہے وہ لائی. اچھا. تو میں انتظار کرتا رہا کہ ابھی گوشت آئے گا, ابھی گوشت کی بوٹی آئے گی, ابھی روغن جوش ٹائپ کا کچھ کھانا آئے گا. تو وہ آیا نہیں. میں نے ماں سے پوچھا, یہ بڑی حقیقت والی بات دل سے کہہ رہا ہوں, میں نے ماں سے پوچھا, میں نے کہا آج گوشت نہیں پکا ہے. اس نے کہا میں اب تمہیں کیا بتاؤں, تمہاری فرسٹ ایئر کی فیس بھرنے کے لیے تمہارے ڈیڈی کو چادر بھیج. والد صاحب مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انہوں نے ایک دن کہا تھا اگر تم کچھ لکھو گے اور ایک آدمی بھی تمہارے لکھے کو پسند کرے تو میں سمجھوں گا میرے بیٹے کی ریاضت جو ہے وہ پوری ہو گئی. کہ کبھی شاہ سے گدا بھی بننا پڑتا ہے. تو وہاں سے لے کر ہم نے شروع کی تھی, تب ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے. اچھا ٹھیک. آج ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے. میرا بیٹا آپ جانتے ہیں, میرا بیٹا اللہ کے کرم سے انگلینڈ میں بیٹھا ہے. میرے والدین کی دعائیں, میری ماں میرے خیال میں آنچل پھیلا پھیلا کر میرے لیے دعا مانگتی تھی. اور میں یہ آپ کو بتا دوں, میرے والد صاحب جب آخری ایام ان کے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ کرے کہ تم مٹی اٹھاؤ اور تم سونا بن جائے. وہ دعا آج بھی میرے ساتھ. بیگم کو اپنی آپ کہاں پہ پاتے ہیں؟ بیگم میری ساتھی ہے. اچھا. میری روح ہے, میری ہم نفس ہے. اچھا. اس کی محنت اور اس کی تدبر اور اس کے صبر کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. زاہد مختار سے زاہد تک کا سفر, یہ سفر بہت مختصر 2 مصروں میں عرض کروں گا. جی. کیا ملون زاہد مختارس, کیا ملون زاہد مختار, کیا ملون زاہد مختارس, کیونکہ زاہد الگ ہے مختار الگ ہے. یہ شو تمبری حلم بے واو ریلیت. واہ. ایک مشتے خاک ہوں, پتہ نہیں کون سی ہوا کب اڑا کے لے جائے, لیکن ایک چیز بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے آپ جیسے بڑے پیار کرنے والے فرزند ملے ہیں. ہائی فرینڈز, دس از خالد اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں رابطہ کے ڈیجیٹل ہینڈلز پہ. آپ جانتے ہیں کہ ہم سماج میں ڈفرینٹ یا مختلف کرنے والے افراد کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, اور آج جس شخص کا انتخاب ہم نے کیا ہے, الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ کیسے میں ان کا تعارف کراؤں. کیا میں انہیں شاعر کہوں, کیا میں انہیں ایکٹر کہوں, کیا میں انہیں ادیب کہوں, کیا میں انہیں مفکر کہوں, یا پھر میں انہیں صحافی کہوں, یا پھر من جملہ سبھی جو یہ کوالٹیز ہیں ان کے اندر ہے. میں چاہوں گا کہ ان کا جو استقبال ہے میں انہی کے ایک شعر سے کرتا ہوں. آؤ 2 پل زندگی سے پیار کی باتیں کرے, پھر کسی آنگن کسی دیوار کی باتیں کرے. ہم نے تتلی کے پروں پہ لکھ دیا ہے اشتہار, کیوں کسی بے جان سے اخبار کی باتیں کرے. تتلیوں کے پروں پہ اشتہار لکھنے والا, پیار کا درس دینے والا اور پیار کی باتیں کرنے والا, اور گھر گھر پیار کا نعرہ بلند کرنے والا, اس کی تمنا رکھنے والا, رائٹر, ایکٹر, پروڈیوسر بھی رہ چکے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ وہ وادی کشمیر کے صفحہ اول کے اینکرز میں, براڈ کاسٹرز میں شمار ہوتے ہیں. جی ہاں, میرا اشارہ ہے, یہ ہیں زاہد مختار صاحب. میرے استاد محترم سر, آپ کا خیر مقدم ہے اس پروگرام میں, اور ادباً اور احتراماً آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور آپ کے تمام ناظرین اور سامعین جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے عزیز, ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی ہوئی, لمبی چوڑی تمیز آپ نے باندھی, اتنا تو میں ہوں نہیں. ایک مشتے خاک ہوں, پتہ نہیں کون سی ہوا کب اڑا کے لے جائے, لیکن ایک چیز بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے آپ جیسے بڑے پیار کرنے والے فرزند ملے ہیں. بات یہ ہے کہ جتنی ساری چیزیں آپ نے گنوائی ہیں ان میں ایک چیز بڑی مشترک ہے کہ سب کچھ ملا کے جس اللہ تعالیٰ نے جس گارے کو ایک آدم بنایا اور اس آدم کو ایک نام زاہد مختار دے دیا, اس میں جو کچھ بھی ہے وہ صفات اسی کی ہیں. اللہ جس چیز کو چاہے اپنی صفات کی کرن سے نوازتا ہے, اور میں کہاں سے وہ کہوں کہ سبحانہ کا ما شکرنا کا شکری کا, کہ میں کیسے شکر ادا کروں کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا شکریہ ادا کر سکوں. زاہد اور مختار, زاہد عبادت کرنے والا اور مختار اختیار رکھنے والا, متضاد الفاظ جب ملتے ہیں, یہ متضاد کیسے ملے, اور زاہد مختار سے زاہد تک کا سفر. یہ سفر بہت مختصر 2 مصروں میں عرض کروں گا. جی. کیا ملون زاہد مختارس, کیا ملون زاہد مختار, کیا ملون زاہد مختارس, کیونکہ زاہد الگ ہے مختار الگ ہے. یہ شو تمبری حلم بے واو ریلیت. واہ. ایک اگر چنگاری ہے تو دوسری ہوا ہے, اور جب آگ لگتی ہے تو زاہد مختار پیدا ہوتا ہے. چلیے سر, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں, کیونکہ کہتے ہیں کہ ادیب گھروں میں ہی پیدا ہوتے ہیں, رائٹر کو بڑی سی گھر سے ملتی ہے, اور آپ کے فیملی کے بارے میں جاننا چاہوں گا. آپ کے والد محترم کیا کرتے تھے,
کہاں سے شوق پنپا, کہاں سے آپ کو زاہد مختار کو کہاں سے درس ملا کہ وہ اس فیلڈ میں گیا اس وقت جب شاید اس فیلڈ کو اتنا عروج نہیں تھا, اور کیسے آپ آئے اس میدان میں؟ بات بہت پہلے کی ہے, 50-60 سال پہلے کی بات. 40 سال سے تو ہم بہرحال آدمی دنیا میں ہیں. سب سے اہم بات جو اللہ نے مجھے توفیقاً دی تھی وہ میرے والد صاحب تھے. جی جی, جو علمی, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, ساری دنیا انہیں جانتی ہے, جو علم دین رکھتے تھے. ادیب وہ نہیں تھے لیکن ہمارے گھر میں ادبی جو یہ ماحول تھا, علم کا ماحول تھا, اور وہاں پہ لائبریری جو تھی وہ دینی لائبریری تھی. مشکات شریف سے لے کر تفسیر ابن کثیر تک, قرآن مقدس کے ترجمات سے لے کر, یوسف صاحب کے ترجمات سے لے کر مولانا محدود تفہیم قرآن تک, ہم نے بچپن سے یہ سب کچھ پڑھنا شروع کیا تھا. اور دھیرے دھیرے ہمیں لکھنے اور پڑھنے کی طرف زیادہ رغبت ہونے لگی. مجھے یاد ہے اپنے والد صاحب مرحوم اللہ انہوں نے جنت نصیب کرے, انہوں نے ایک دن کہا تھا اگر تم کچھ لکھو گے اور ایک آدمی بھی تمہارے لکھے کو پسند کرے تو میں سمجھوں گا میرے بیٹے کی ریاضت جو ہے وہ پوری ہو گئی. واہ, بڑی بات ہے. تو اس ادبی ماحول میں ہمیں دھیرے دھیرے جو کچھ سننا پڑتا تھا, جو کچھ سمجھنا پڑ رہا تھا, ہمیں دھیرے دھیرے لکھنے کی بھی عادت ہو گئی. اور پھر کب میں شاعر بنا, کب میں آپ کی طرح وہ براڈ کاسٹر بنا, کب میں افسانہ نویس بنا, یہ مجھے پتا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کی ایسا یوان اور ہے یوان, کوئی جان بوجھ کے کہیں سے لاتا نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہاں پہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کو مشکلات کا, مصائب کا, اسٹرگل کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. جس زاہد مختار کو میں آج جانتا ہوں, ایک دبدبہ ہے, ایک نام ہے, ایک پہچان ہے, اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے اپنے آپ کے اندر. تو کیا آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا؟ کیا کانٹوں پہ آپ کو بھی چلنا پڑا؟ چلنا پڑا تو تھوڑی بہت ہم بھی سیکھ لیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ نے پھر یادوں کے اس اوراق کو پھیر دیا ہے. میں بہت پہلے ایک اخبار کے, انگریزی اخبار کے ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہوں, آج بڑے دنوں کے بعد میں دہرا رہا ہوں, کہ ایک دن میری ایک عادت تھی کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک میرے سامنے گوشت کی بوٹی نہیں ہوتی تھی. یہ میری عادت تھی بچپن سے. اللہ نے بھیجا تھا سب کچھ, لیکن کچھ ایسے لمحات بھی آ گئے جیسے کہہ رہے ہیں اسٹرگل کا دور تھا. ایک دن میرے گھر میں جب سامنے میری ماں نے, مالدہ محترمہ جہاں نصیب فرمایا انہیں, جب انہوں نے کھانا سامنے رکھا تو انہوں نے وہ روما دال جو ہوتی ہے وہ لائی. تو میں انتظار کرتا رہا کہ ابھی گوشت آئے گا, ابھی گوشت کی بوٹی آئے گی, ابھی روغن جوش ٹائپ کا کچھ کھانا آئے گا. تو وہ آیا نہیں. میں نے ماں سے پوچھا, یہ بڑی حقیقت والی بات, دل سے کہہ رہا ہوں, میں نے ماں سے پوچھا, میں نے کہا آج گوشت نہیں پکا ہے. اس نے کہا میں اب تمہیں کیا بتاؤں, تمہاری فرسٹ ایئر کی فیس بھرنے کے لیے تمہارے ڈیڈی کو چادر بھیجی. اس کے بعد میں نے قسم کھائی تھی کہ زاہد پیچھے نہیں بیٹھے گا. یعنی کہ آپ کے پاپا نے جو چادر بھیجی آپ کی فیس بھرنے کی, فیس میری بھری. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. حالانکہ اس سے پہلے ہم بہتر قبروں کے مکان کے مالک تھے, اس وقت رئیس اعظم مانے جاتے تھے. کچھ ایسی باتیں ہو گئی جو میں نے اپنی کتاب سلغ جنار میں لکھا ہے کہ کبھی شاہ سے گدا بھی بننا پڑتا ہے. تو وہاں سے لے کر ہم نے شروع کی تھی, تب ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے. اچھا ٹھیک. آج ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے. میرا بیٹا آپ جانتے ہیں, میرا بیٹا اللہ کے کرم سے انگلینڈ میں بیٹھا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ مکمل ایک تحریک بنی ہوئی ہے, کیونکہ ایک زمانے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہاں سے شرکت شروع ہوئی تھی, اور وہیں سے پتہ نہیں ہم نے اوڑھنا بچھونا لکھنے پڑھنے کو بنایا, خاص کر اردو لکھنے پڑھنے کو. آپ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے پانی کشیر والے چینل میں. ہم نے بہت سارا پھر دیکھا, 10 روپے پہ بھی کام کیا, 1000 روپے بھی کام کیا, اور کبھی لاکھوں روپے پہ بھی کام کیا. اور آپ کی دعائیں, آپ سب محبوب کی دعائیں, کہ آج یہ دن بھی اچھے دیکھنے پڑتے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا ہے, جیسے کہ میں نے ریسرچ کیا آپ پہ, کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا اسٹرگل کے دور میں ہی, اور آپ پیچھے نہیں ہٹے, آزمائشوں کا دور تھا آپ کے لیے. کیا پینٹنگ میں بھی پھر گئے تھے آپ؟ پینٹنگ نہیں, میں آپ کو سناؤں یہ بات, میں نے شاید بہت کم دوستوں کو سنائی ہے. آج آپ کے قارئین, آج آپ کے ناظرین تک یہ بات بھی پہنچے. میں یہاں سے لے کر اہربل تک مجھے ملا تھا ایک کنٹریکٹ, سنگ میل جو ہوتے ہیں میلو پچ, ان کو لکھنا. میں یہاں سے لے گیا رنگ اور بہت ساری چیزیں, برش وش, پہنچ گیا میں اہربل. وہاں سے میں سائیکل پہ آئے لکھتے لکھتے, 1 2 3 4 5 10 تھے اہربل, 10 کلومیٹر تھے. وہاں پہ جب میں پہنچا تو وہاں پہ مجھے بھوک لگ گئی. میں نے کہا میں کہیں سے دیکھوں گا چائے کی دکان یا ڈھابے کی دکان, میں کچھ کھاؤں گا. تو وہاں سے تھشگات کو کھانا لے کر آ رہی تھی کوئی عورت. اس نے مجھے کہا بیٹے کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا میں رہتا ہوں اننت میں. اس نے کہا آؤ ذرا ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا ہم نے صرف مرغے بنائے ہیں, مزہ آئے گا آپ کو. تو میں تھجکال کا کھانا اس وقت میں نے کھایا.
میں نے بوری پہ بیٹھ کے وہ سنگ میل بھی لکھے ہیں, ایک ایک پیسہ جوڑا ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ میں نے وہ ساری چیزیں اپنے والد کو دی. والدہ میری بہت کم عمر میں انتقال کر رہی, کوشش کی کہ والد صاحب کو واپس وہ ساری چیزیں دے سکوں جن کے وہ عادی تھے, اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر نفاست اور تدبر اور صبر کی بات اگر کسی سے سیکھنی ہے تو میرے والد حاجی اسلام سے. چلیے, رائٹر تو آپ بنے, گھر میں گھر کا ماحول تھا. کیا یہ ضد تھی زاہد مختار کی کہ میں حرفن مولا بنوں, میں ایکٹر بھی بنوں؟ آپ اچھے آرٹسٹ بھی ہیں جیسے میں جانتا ہوں, آپ وہ سکیچ بناتے ہیں جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. آپ کی خوش خطی اور آپ کی ہینڈ رائٹنگ ایسی ہے کہ دانتوں تلے انگلی دبانے پہ مجبور ہو جاتا ہے, رشک ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ. بد چھوئی من تو ہی کنو وچھت یم نہیں ہوتا آپ رشک آتا ہے آپ کو دیکھ کے کہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی, رائٹر, ایکٹر, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, اچھے ایکٹر بھی ہیں آپ, اچھے اینکر بھی ہیں آپ. یہ ضد تھی ماسٹر آف نن, یا یہ نہیں ماسٹر آف آل, کیا یہ ضد تھی یا شوق تھا؟ طلب تھی یا طلب تھی؟ طلب تھی. کتنی طلب؟ طلب اس حد تک تھی کہ میں نہیں چاہتا دنیا میں جو اچھی چیزیں ہیں, ایون ایک چیز ابھی میں نہیں سیکھ پایا ہوں, دیکھا ہے قرآن. اچھا, ابھی میں پورا اس میں ماہر نہیں بنا ہوں یا نہیں, کیا اللہ کا کرم ہے. کوشش میں نے کی کہ ہر چیز میں, ہر ضیافت میں تھوڑا تھوڑا کھاؤں. اچھا, اب میں کس حد تک اس میں کامیاب ہوا ہوں نہیں ہوا ہوں, لیکن ایک طلب تھی, ایک عرض تھی. واللہ اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ اگر کارٹون اس میں ہوں تو یہ ساتھ میں پینٹنگ بھی کرو, اگر پینٹنگ ہو تو ساتھ میں رائٹنگ بھی کرو. رائٹنگ کرتے کرتے جب ٹیلی ویژن 1973 میں آیا, میں ریڈیو میں آلریڈی کام کر رہا تھا ایز اے براڈ کاسٹر. تو پتہ نہیں اللہ کا کرم یہ رہا کہ 30 جنوری, مجھے ابھی یاد ہے, 30 جنوری 1976 کو مشیر بڑگامی صاحب نے مجھے ایک مشاعرہ دیا کنڈ کرنے کے لیے. اچانک, میں اس وقت تک اناؤنسر نہیں تھا, یعنی اینکر نہیں تھا. اس میں بہت بڑے بڑے شاعر تھے کشمیری, راما رائی صاحب تھے, سجود سرائنی صاحب تھے, ایون حمزی صاحب بھی کشمیری کوئی غزل سنا رہے تھے, بڑے بڑے جو بھی شاعر تھے ہمارے. میں نے جب وہ کنڈکٹ کیا تو دوسرے دنیا ہی بدل چکی تھی, مجھے سارے لوگ جانتے تھے کیونکہ ان دنوں زیادہ میڈیا تو تھا نہیں. ایک بلیک اینڈ وائٹ کا ٹی وی ہوتا تھا گھروں میں جس پہ شوقیہ نام سے گانے آتے تھے, یا سنڈے کو ایک پکچر آتی تھی, یا 26 جنوری کو لوگ تماشا دیکھتے تھے. تو دوسرے دن میں جب میں چلا تو مجھے یاد ہے میں نے ایک بنیان پہنی تھی اس وقت, سویٹر پہنی تھی, اس میں براؤن کلر میں وائٹ کلر کے کچھ ڈیزائن بنا تھا. مجھے راستے میں گاڑی میں لوگوں نے پکڑا کہ وہ ڈیزائن ذرا ہمیں دکھائیے گا ایک بار. اس کا مطلب میں تو مشہور یا پیارا ہو چکا تھا لوگوں کی نظروں میں. پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. ہر کامیاب شخص کے پیچھے عورت کا ہاتھ نہیں ہوتا. عورت کا نہیں, میں یہ کہوں گا کوئی ہاتھ ایسا ہوتا ہے جو پیٹھ تھپ تھپاتا ہے, جو کبھی مایوسی کے لمحات میں بھی آپ کو دلاسا دیتا ہے. صرف ایک چیز, وہ ہے میرے والدین کی دعائیں. میری ماں میرے خیال میں آنچل پھیلا کر میرے لیے دعا مانگتی تھی. اور میں یہ آپ کو بتا دوں, میرے والد صاحب جب آخری ایام ان کے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ کرے کہ تم مٹی اٹھاؤ اور اس میں سونا بن جائے. وہ دعا آج بھی میرے ساتھ. بیگم کو اپنی آپ کہاں پہ پاتے ہیں؟ بیگم میری ساتھی ہے, اچھا, میری میری روح ہے, میری ہم نفس ہے. اچھا, اس کی محنت اور اس کی تدبر اور اس کے صبر کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں مہینوں گھر سے باہر آتا تھا شوٹنگ کے سلسلے میں. وہ معصوم 2 بچوں کو پال رہی تھی اکیلے, اور ان دنوں آپ کو معلوم ہے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے. اچھا, کہتے ہیں کہ کچھ احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی ایسا فقرا کستے ہیں, کبھی ایسی بات کہتے ہیں, دل بیٹھ جاتا ہے, دل انسان چاہتا ہے کہ بس یا تانا کستے ہیں یا آپ کو پریوو کرتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ نہیں, عزت ملی. اچھا, تانا نہیں ملا, عزت ملی لوگوں سے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم وہ بات کرتے ہی نہیں جو سچ نہ ہو. یہاں پہ بیٹھ کے ہم وہ جو کہتے ہیں نا گیزر بابکیاں دیں گے, ڈینگی ماریں گے, دوسرے دن جب ہم بازار سے گزریں گے تو کہیں گے کل آپ رابطہ ریڈیو پہ ایک بات کر رہے تھے, اس میں تو سچائی ہے ہی نہیں. بہتر ہے, میں آج سویرے ایک بات سن رہا تھا کہ میں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کریں. واہ, ہم میں آپ بھی, ہم میں میں بھی ہوں, ہم میں یہ سارے میرے عزیز ہیں. میں کرتے ہوئے تو بکری آدمی بن جاتا ہے, کیونکہ ہم نے کبھی میں کو نہیں سمجھا. ٹیم ورک ہر جگہ ہے. ہم دو بیٹھ کے اس پروگرام کو نہیں بنا سکتے جب تک ہمارے پیچھے ہمارے دیگر ساتھی نہ ہوں اور یہ کمرہ بھی نہ ہو, اس کمرے کے بنانے والے بھی نہ ہوں, تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ساؤنڈ پروف بھی ہونا چاہیے. یہاں کے آڈیو سے لے کر ویڈیو تک سب کچھ چیز اچھی ہونی چاہیے. بہتر ہے کہ ہم کی دنیا میں رہیں, میں کی دنیا میں نہ رہیں.
और हम नहीं रहे इसलिए ताना नहीं सुनना पड़ा. आप मुश्किलात आई लेकिन ताना नहीं सुना. ये भी क्योंकि आप डायलॉग बहुत अच्छे लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, वो मैं जानता हूँ. और आप बॉलीवुड का सफ़र भी करने गए थे, जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपसे सुना है. फिल्मों में भी आप एज ए राइटर गए थे, वो सुनना चाहता हूँ. राइटर गए थे जी, एज ए राइटर गए थे आप. तो वहाँ क्या बात हुई कि आप वहाँ पे अपनी काबिलियत को न मनवा सके? नहीं, काबिलियत वहाँ सामने नहीं आई. अच्छा. मैं गिरीश कर्नाड जी के साथ वहाँ पे थोड़ा सा काम भी मैंने किया था. ओके. और उन्होंने मैं नाम की टाइप की एक फिल्म थी, बहुत अच्छी आर्ट फिल्म थी, उसके डायलॉग भी मैंने लिखे थे. हालांकि गिरीश कर्नाड साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, खुद उनकी कहानी थी. लेकिन अचानक मुझे शाम को जब मैं आता था थक हार के, वहाँ बहुत थकावट होती थी, तो मुझे अपनी माँ याद आती थी. अच्छा. यकीन मानिए, मैं अगर वापस लौट आया हूँ तो किसी नाकाबिलियत और काबिलियत की वजह से नहीं, क्योंकि मैं माँ बाप का, जैसे जानते हैं, मैं माँ बाप का अकलौता बेटा था. मैंने कहा गोली मारो इस तमाम फील्ड को, अपनी माँ. और यकीन आज भी मुझे खुशी तो नहीं, दुख होता है, लेकिन एक तरफ से इत्मीनान है कि मेरी माँ मेरे सीने से लग कर ही. मैंने ये भी सुना है कि मशहूर राइटर और एक्टर कादिर खान ने आपकी जो सिफारिश की थी, एप्रिसिएशन भी की थी आपके वो. इवन हॉलिडे इनके रूम नंबर 205 में, मैं आज भी कहता हूँ, हम बैठे थे, उसने मेरी सिफारिश की थी. सागर सरहदी साहब ने उन दिनों बनाई थी फिल्म बाजार, उनने मेरी सिफारिश की थी, क्योंकि जाहिद मंजूर मेरे यहाँ पे, अल्लाह मगफिरत करे, वो पिछले दिनों इंतकाल कर गए, वो मेरे गुरु थे यहाँ पे टेलीविजन में. उनको हम अक्सर प्रकाश मेहरा कहते थे. उन्होंने मुझे कहा था कि अगर वहाँ को सुनाना पड़े बम्बई में, तो तुम अपनी जो फिल्म तुमने मेरे लिए लिखी है जालंधर टेलीविजन के लिए, बदलते रंग, उसका ये सीन सुनाना. अच्छा. मैंने वो प्रिंट आउट कर दिया था वो सीन. मैं सुनना चाहता हूँ. उसमें था कि तुम क्या इस घर को एक कबूतर खाना समझे हो कि दिन रात चिल्लाते रहते हो, या कबूतर फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, खामोशी में ही बेहतर है कि तुम्हारी नजात. ये एक डायलॉग था. अब मैंने सुनाया, मैं कादिर खान तो था नहीं कि बोल पाता. अब मैंने उन दिनों सुनाया, तो सिफारिश कादिर खान ने की सागर सरहदी के सामने, और शायद मुझे काम भी मिल जाता. मेरे अच्छे दोस्त थे वहाँ पे, जो आज डायरेक्टर भी हैं वहाँ पे, रतीब बिन अजीज, उनकी मिसेस करती है मशहूर प्रोग्राम अक्सर बेशतर ईटीवी से. लेकिन मैं वही कहा ना, बोसू माजून खान, माँ की मोहब्बत, मसा खानों वाला था माजून. मैं रोज सुई लाडलापन मेरा गायब हो गया. मैंने कहा नहीं छोड़ो फिल्म इंडस्ट्री को, घर चलो. जाहिद मुख्तार अगर राइटर न होते, एक्टर न होते, तो क्या होते? जाहिद मुख्तार होते. नहीं, क्या होते? अच्छा, फिर क्या होते हैं? एक अच्छे से प्यारे से आपके बुजुर्ग दोस्तों में शामिल होते हैं. नहीं, प्रोफेशन यही होता. प्रोफेशन मेरा इससे बाहर नहीं होता. मैं खुदा ने बनाया ही इसीलिए हूँ. क्यों? अब अलग चीज़ें हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें समझ, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं लिखाई आपके सामने मेरी किताबें पढ़ी हुई है, या शाम को जब तक मैं कुछ एक मिसरा, फेसबुक तो अब आम है, जब तक मैं एक मिसरा नहीं लिखूँ, एक लाइन नहीं लिखूँ. कल मेरी, मैं आपको बता दूँ, मुझे दुख हुआ कि मेरे एक दोस्त गए थे, कहते हैं बिजवाड़ा में एक ओल्ड एज होम खोला गया है. वो मैंने शाम को तस्वीर देखी, अपने आया साहब वहाँ गए थे. दूसरे दिन सवेरे मेरे यहाँ से निकली गाड़ी इसकी म्यूनिसिपैलिटी की, जो नई गाड़ियाँ आई हैं कचरे वाली, कचरा ढोने वाली. उसने आवाज लगाई थी घर से, गाड़ी वाली आया, घर से कचरा निकाल. दोनों चीजें मेरे से मुद्गम हो गई आपस में. इस पे फेसबुक पे है वो अफसाना 2 लाइनों का, कि बाहर से गाड़ी आई चलाते हुए, कचरा वाली, ये गाड़ी वाले आया, घर से कचरा निकाल. बेटे ने अपने अलील बाप की तरफ देखा. बस मुझे लग रहा है कि खुदा समझ भी क्या था अजीब थुरमुत हो सकता है किसी आदमी को मेरे साथ नफरत भी हो. इस वजह से होगी कि मैं अदब में क्यों हूँ, इस वजह से नहीं होगी मैं तिजारत में क्यों हूँ. अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, बेटे से लेकर, बच्ची से लेकर, बीवी से लेकर, वालिदैन तक. अगर हम सिलसिलेवार नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे, अल्लाह ने मुझे हर एक चीज़ से नवाजा है. हाँ, एक दुख है कि वालिदैन नहीं रहे, लेकिन एक बात है, हमने दुश्मनी अपने दिल में नहीं रखी. तलाक कलामी की होगी, आपको भी डांटा होगा कभी, लेकिन आपकी मोहब्बत मेरे दिल में थी. मुझे नफरत नहीं होती किसी से. हाँ, वहीं अगर किसी नफरत छो तो क्या करो. बिल्कुल, हम प्यार देंगे फिर भी. हम भी प्यार. ये जो एक अर्ज़े मोहब्बत है, वो हमको मुबारक. आपका जो है, अक्सर आपके बारे में पढ़ता हूँ, जब जाहिद मुख्तार अपने माजी पे नज़र डालते हैं, अपने सफ़र को देखते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन को देखते हैं. आपने 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी है, अफसानों का मजमुआ भी है, शायरी भी है, उर्दू की, कश्मीरी में भी है, शातुल मैनियन करियो ग्रन बगरियो.
قبر قبر پیرس بس لکھے لکھو افشار افشار میں، وہ بھی ہے. لفظ بھی روزنامہ جو نکالتا تھا، ادبی جو ماہنامہ. نکالتے ماہ نامہ نکالتے تھے. کہاں پہ پاتے ہیں آپ ابھی اس سفر میں صحافت اس کے سفر میں کہتے ہیں نا کہ منزل بہت دور ہے ابھی، اتنے سال گزارنے کے 50-55 سال گزارنے کے بعد بھی، کیونکہ یہ وہ ایسا سمندر ہے جس میں ڈوب کے انسان سب کچھ نہیں سیکھ سکتا. اگر علم کو پڑھ لے گا تو بے کی طرف نظر پڑے گی، بے کو پکڑے گا تو کہتے ہیں نا. مجھے ایک بار امیتابھ بچن کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ 8 نے 9 کو ڈانٹا، 9 نے 10 کو ڈانٹا. 10 نے کہا میری کہانی ختم، لیکن 11 سامنے سے ہنس رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد 11 تو ہے نا، چاہے 2 الف ملا کے 1 ملا کے ہی صحیح. اس کہانی میں کہیں نہیں ہوں، میں ابھی وہ تیر رہا ہوں اس سمندر میں. ابھی میں کسی کنارے پہ نہیں پہنچا ہوں. کس کنارے پہ پہنچوں گا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس سمندر میں کوئی انت نہیں ہے. جو ماڈرن دور کے یا آج کے جو ہم رائٹرز دیکھتے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو کس چیز کی کمی ہے ان میں؟ یا جب براڈ کاسٹرز آتے دیکھتے ہیں یا جو اینکرز ہیں یا جو کس چیز کی کمی آپ ان میں پاتے ہیں؟ ابھی میں آپ کے ایک کلیگ کے ساتھ بات کر رہا تھا، اس نے بہت اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ ہم بچوں کے کانوں میں اردو ڈالتے ہیں اسٹارٹ سے ہی یا انگریزی ڈالتے ہیں. کشمیری تو بہرحال ہم ڈالتے ہی بہت کم ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ صرف سن پاتا ہے لینگویج کو، لیکن جب ادیب بننے کے لیے یا براڈ کاسٹر بننے کے لیے یا ٹیلی ویژن میں آنے کے لیے یا اخبار لکھنے کے لیے، کوئی کالم لکھنے کے لیے جب ہم نکلیں گے تو قلم اٹھانے سے پہلے کتاب اٹھانی ہے، کتاب کو پڑھنا ہے. مجھے لگا کہ ابھی لوگ یہ سمجھے ہی نہیں ہیں کہ افسانہ کس چیز کا نام ہے اور افسانے اور انشائی میں کیا فرق ہے. لوگ انشائی لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آج ایک افسانہ لکھا، ایک خبر لکھتے ہیں کہنے میں نے ایک مصرع لکھا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان میں پڑھنے کی شمتا جو ہے بہت کم ہے. لوگ کتابیں بہت کم پڑھتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ ہم 6% سال میں 6 گھنٹے، ایک سال میں 6 گھنٹے ہم لوگ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ ہم ایک سال میں 365 دنوں میں صرف 6 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں، ورنہ ہم یا ٹی وی کو یا کسی اور چیز میں بزی رہتے ہیں. اب اگر رائٹر بھی یہی چیز اپنائے، لکھے نہیں، پڑھے نہیں، جب تک ہمیں جون ایلیا، جب تک ہمیں حمدی صاحب، جب تک ہمیں منٹو، جب تک ہمیں عصمت نظر نہیں آئے گی، تب تک ہم کیسے لکھ پائیں گے کہ افسانہ کسے کہتے تھے. ایک جملہ جو اسد حسن منٹو نے لکھا ہے یا شوکت حسن یا یوسفی صاحب نے لکھا ہے، یوسفی صاحب نے لکھا ہے، آپ دیکھیں ایک جملے میں کتنی بات ہے. آوارگی اور مونگ پھلی کھانے میں جب شروع ہو جاؤ نا تو منہ سے نہیں چھٹتی، کھاتے رہتے ہو. ایک بار شروع کی تو پھر ہم بند نہیں کر سکتے. اس میں اب گہرائی میں دیکھیے کتنی بات ہے. یہ تو وہی کہے گا جس نے پڑھی ہوگی، اس کی کتاب پڑھی ہوگی، اس کا جملہ پڑھا ہوگا. ہم تب تک کچھ نہیں کر سکتے براڈ کاسٹنگ سے لے کر لکھائی تک. میں نے دیکھا کہ پرانے ہمارے جو محترم استاد کرام تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سکھا. لیکن آج کے جو نئے ہیں تمنچو ہوتا ولی جلد بازی ہے. میں ایک دم سے خالد کی طرح کرسی پہ بیٹھ جاؤں، وہ نہیں ہوتا ہے. خالد کی کرسی تک پہنچتے پہنچتے کم از کم کچھ تو پاپڑ بیلنے پڑیں گے، زیادہ نہ تو کم از کم بیلنے ہی پڑیں گے. آپ کی ڈانٹ تو کھانی پڑے گی. ہاں، میری ڈانٹ اور کسی اور کی ڈانٹ تو کھانی پڑے. جیسے میں نے زبیر صاحب کی کھائی، جیسے میں نے کمال احمد صدیقی کی کھائی، بشیر بڑگامی کی کھائی، زاہد منظور کی کھائی. آپ کے سامنے زاہد مختار بیٹھا ہوا ہے تو یہ کوئی پرفیکٹ آدمی نہیں بیٹھا ہے. میرے بہن شان پڑھتے آسن تم وہ ڈانٹ کے تھپیٹے ہوں گے جو ہم نے سیکھے ہیں. ہم نے، مجھے یاد ہے شیری صاحب نے ایک بار ہمارا افسانہ سنا تھا ہمارے گھر میں بیٹھک میں، تو ہم نے افسانہ پورا پڑھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف مسکرائے. لاسٹ میں انہوں نے کہا کیا بولا تھا آپ نے ابھی جو بیچ میں ایک لفظ بولا تھا؟ میں نے کہا کون سا؟ کہا وہ میم دال والا. میں نے کہا مدغم. کہا بیٹا یہ مدغم نہیں ہے، مدغم ہے. تو ترقی ہمیں بولنا نہیں آتا تھا. اچھا، ابھی تک کچھ رائٹرز کو تراوت توئی سے ہے کہ تے سے ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. وہ تراوت کو تے سے لکھتے ہیں، ان کو سمجھ آتا ہے کہ شاید یہ تر والا ہے تو اسی میں لکھ رہا ہے، حالانکہ توہرن سے، پانی سے ہے، توئی سے ہے. ہمیں بھی بہت ساری چیزیں ایسی نہیں ہوں، کچھ ایسے لاکھوں اردو کے الفاظ ہوں گے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گے، لاکھوں الفاظ ایسے ہوں گے جو ہم نے سنے بھی نہیں ہوں گے، جو ہم نے پڑھے بھی نہیں ہوں گے. تو یہ کمی ہے مجھ میں بھی اور ان میں بھی. جب میں ایز اے شاعر آپ کو لیتا ہوں تو آل انڈیا مشاعروں میں بھی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے جی. تو آپ کسے پڑھتے ہیں؟ کون آپ کا فیوریٹ شاعر ہے؟ میرا فیوریٹ شاعر بہت سارے رہے میرے، لیکن یہ میرے بیٹے نے ایک بار ایک گڈ مارننگ جے کے میں انٹرویو میں کہا تھا، ہمارے گھر کا مشترکہ جو مشہور شاعر ہے وہ غالب ہے. اچھا. جب آنکھ سینہ ہی ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے.
रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल। मुझे सबसे प्यारा शायर जो लगता है वो गालिब। और जो आज हम मॉडर्न दौर के शायर देखते हैं, किस चीज़ की कमी है उनके कलाम के अंदर? नहीं, वो जदीदियत की तरफ जाते हैं, असरी असर पसंदी की तरफ जाते हैं, लेकिन मिठास जो है वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है, सादगी और मिठास वो उनमें है, बदल तो मौजूद होगी, लेकिन जो चीज़ हमने गालिब में देखी, जो चीज़ हमने मीर में देखी, इवन फिल्मी दुनिया की कहानी ले लीजिए, साहिब रुदवानी की कहानी लीजिए, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, जंग तो जंग ही है आखिर। वो जब यहाँ नए दौर में आते हैं तो तिमन माहौल, बम धमाके हैं, गोलियां हैं, पता नहीं क्या क्या है, जंग जदर है, वो वैसे ही लिखते हैं धमाकेदार। वो शांत वाला माहौल खत्म हो चुका है और अदब में वही आता है, आईना वही दिखाता है अदब जो सामने होता है। यहाँ पे आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जाहिद साहब ने जब शायरी की, चाहे कश्मीरी में या उर्दू में, पहला शायर कौन था? पहला शायर था अपने पे तरस आए, मुझे आज भी याद है। हाँ, मेरा इम्तिहान बहुत खतरनाक दे रहे हैं मगर नहीं याद है मुझे। अच्छा। अपने पे तरस आए नई बात नहीं है, पुरकैफ मुकद्दर में कोई रात नहीं। वाह। कश्मीरी में क्या कश्मीरी का कोई शायर जो कोशिश मंशू वो अजाब वाला किताब वाला, मैंने लोलुक तमिस निकाब चुना। वाह। मैंने लोलुक तमिस निकाब चुना, लोल सदरस में इज़्तिराब चुना। वाह। ये मेरी पहली गज़ल है। हाँ, कश्मीरी। अब जो कश्मीरी के नए शोरा हजरात हैं जो अभी चाहते हैं कि वो अपने कलम को जुम्बिश दे और वो भी लिखे, जो आने वाले या जो अभी शुरू कर रहे हैं, जो शुरू करें जी, उनके लिए आपकी नसीहत क्या रहेगी? पढ़ो। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इल्म उरूज से लेकर कश्मीरी शायरी को, क्योंकि हमारे पास कश्मीरी शायरी का बहुत बड़ा खजाना है। अगर वो कश्मीरी में शायरी करना चाहते हैं, रसुल मीर जाम साहब, शमस फकीर, वहाबकार, महमूद गामी से लेकर कल के आज के इस दौर के शहनाज रशीद तक, हमारे पास इतना सामान है, इतना पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज है, और पैसा भी खर्च नहीं करना है। हमारी पब्लिक लाइब्रेरी में लाखों किताबें पढ़ी हुई हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं। हमारे श्रीनगर की लाइब्रेरी में बहुत सारे हैं, या मेरे पास आ जाएं, हमारे पब्लिशिंग अथॉरिटी पे आ जाए, बोले कौन सी किताब उनको चाहिए पढ़ने के लिए। मैं बेचता और खरीदता नहीं हूँ, तो पढ़ लें। लेकिन हमारे में यह है कि तुल्ला कलम उठाया और लेना शुरू कर दिया। वो जो कहते हैं ना, मशहूर शायर है, कलम पे कत लगाना भी, यानी वो जो काटते थे सामने से, कलम पे कत लगाना भी जिन्हें अब तक नहीं आया, वाह, उन्हें हम मीरू गालिब इस दौर के कैसे समझे। वाह। पहले तो कलम बनाना सीख लो। कलम बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत पापड़। अदब शुन वो चटनी नहीं है कि आप मजे से चटकारे लेकर खा जाए। अदब एक खट्टा सा अचार है जिसे एक खाने के लिए भी जबान जलती रहती। तो दिल तो चाहता है कि इस मुलाकात के सिलसिले को तवील करें, लंबा करें, और भी आपसे कुछ सुने, सीख लें। तो रेडियो राब्ता की कोशिश को जो हम चाह रहे हैं, रेडियो राब्ता के लिए, पूरी टीम के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। मैं इसलिए ज़िमरन नहीं कह रहा हूँ कि रस्मन कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मुझे खुद मालूम है कि हम बड़े बड़े इदारों से होकर आए हैं। हमने दूरदर्शन केंद्र में 17 साल तक लगातार दूरदर्शन का मशहूर मॉर्निंग शो एंकर किया। मैंने 17 ईयर्स किया है कंटिन्यू। वहाँ पे कितने सारे कैमरास, कितने सारे इक्विपमेंट्स, कितने सारे पैसे, कितने सारी बाकी सहूलियात हैं, और उसमें एक प्रोग्राम बनाना, वो भी 1 घंटे का, कितना मुश्किल होता है, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं, और वो भी लाइव। आप रेडियो राब्ता में अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, ये आपके वही ना तलब है जो मुझ में थी। अच्छा। इसमें पहले तलब होनी चाहिए, फिर जाके फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ कम भी हों, मैं देख रहा हूँ बच्ची भी हमारे सामने बैठी है, इसको भी तलब है सबसे पहले। पैसा तो बाद में आता है, सहूलियत तो बाद में आती है। इस हुनर को, इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जैसे लोगों का अप्रिशिएट करना ही हमारा मकसद है। और मकसद क्या, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। और इस फील्ड में, जिस फील्ड से आप वाबिस्ता है, आपके सामने चंद अल्फाज कहना भी बहुत बड़ी बात है। और आपके लबों से जब हमारे लिए तमहीदी कलमात निकले, वो बड़ी बात होती है। मैं आपका अपनी जानिब से, अपनी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से एक बार फिर अदबन और एहतरामन शुक्रिया अदा करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि सुनना बहुत बाकी है।
सुनना आपकी जुबान जरूर, से बहुत इंशाल्लाह। बाकी है। फिर मिलेंगे इस उम्मीद के इंशाल्लाह, साथ इंशाल्लाह। कि आप भी सलामत रहे, आपका साया हमारे ऊपर कायम रहे, अल्लाह आपको उम्र जो है दराज अता करे और आपके कलम से लिखे अल्फाज से हम फैज़याब होते रहे और हमें आपसे राह मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब। शुक्रिया ज़ाहिद।